بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، 17 سے لے کر 19 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ سب سے پہلے دیکھیے گا لفظ ہے مثلهم۔ اب اس کے اندر جو اپنے خیال رکھنا ہے وہ ہے جو ذرا مشکل حرف ہے ثا، جو تا کے بعد آتا ہے ثا، جس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اب اس میں ایشو کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ سیٹی جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں، یعنی مثلهم نہیں ہے بلکہ مثلهم۔ آپ نے اس کے اندر سیٹی جو ہے وہ کنٹرول کرنی ہے تاکہ سین کے ساتھ یہ اس کے ساتھ نہ مل جائے۔ پھر سنیے گا مثلهم، آگے كمثل الذي استوقد۔ اب یہاں پہ بھی ایک تو ثا ہے، اس کے بعد الذی میں ذال ہے، اپنے خیال کرنا ہے اس کو الذی نہ پڑھیے گا۔ پھر سنیے كمثل الذي استوقد، یہاں پر واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے كمثل الذي استوقد۔ آگے نارن لکھا ہوا ہے، اور جب وقف کریں گے اور یہاں پر ایک چھوٹی سی علامت جیم کی نظر آ رہی ہے آپ کو رموز اوقاف میں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یعنی آپ یہاں پر رک بھی سکتے ہیں۔ اگر 2 زبر پر آپ رکیں گے تو کیسے رکیں گے؟ نارن لکھا ہوا ہے، نارن 2 زبر کو آپ الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے گا فلما اضاءت، یہاں میم مشدد ہے اور یعنی کہ ناک میں آپ نے آواز لے کے جانی ہے، غنہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر مد ہے، مد بھی آپ نے کرنی ہے، اور اضاءت اس میں الف بھی موٹا پڑھا جائے گا اور حرف ضاد وہ بھی موٹا پڑھا، وہ تو ویسے ہی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو الف بھی موٹا ہو جاتا ہے، اور الف سے پہلے اگر کوئی باریک حرف آ جائے جیسے با ہے، سین ہے، جیم ہے، تا ہے، تب الف یہ باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے موٹا حرف ہے تو الف بھی موٹا کرنا ہے آپ نے، اور یہاں پر بڑی مد ہے، اس کو مد متصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر۔ آگے ما حولہ، اسے اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں جی حولہ، اور جیسے ایک اور کچھ کلمات بھی ہیں جو آتے ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے پڑھنے کے بارے میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں پر بھی حولہ ہے، اسے بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، تو یہ درست نہیں ہے، لا حول۔ اسی طرح یہاں پر بھی کیا پڑھنا ہے آپ نے ما حولہ۔ آگے دیکھیے گا ذہب اللہ بنورہم، لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، تو یہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا ذہب اللہ بنورہم۔ آگے وترکہم، یہاں پر را آپ نے صرف موٹی کرنی ہے، باقی سب کے سب باریک ہیں۔ وترا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پہلا حرف بھی موٹا کر دے، وترا، تو آپ نے پہلے کو باریک رکھنا ہے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ظلمات اللہ، یہاں پہ جو تلا لکھا ہوا یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام ہے، اسے ادغام تام کہا جاتا ہے۔ یبصرون میں کیا ہے با آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ پھر سنیے گا اس آیت کریمہ کو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 18، صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔
اس آیت کریمہ یہ تھوڑی سی مشکل آیت ہے، اس کے اندر کچھ رولز ہیں، کچھ قوانین ہیں تجوید کے، وہ لاگو ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے سم ایسے آگے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، جب بھی تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو ہم تنوین یا نون ساکن کو میم سے چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میم آپ نے پڑھنا ہے سم ایسے غنہ بھی کرنا ہے۔ آگے بک من بک من کو آپ نے تیزی سے پڑھ دینا ہے، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد ہم حروف حلقی میں سے عین ہے، بک من یہاں پر آگے اخفا ہو رہا ہے، عمی فہم لا یرجعون۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ او کصیب، او کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں، کصیب میں اپنے صاد موٹا رکھنا ہے، اور کصیب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے تنوین کے بعد میم، تو غنے کے ساتھ آپ نے ادغام کرنا ہے۔ پھر سنیے گا، او کصیب من السماء، یہاں پر مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے، آپ کی جانی پہچانی مد ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں۔ آگے فیہ ظلمات ورعد وبرق، فیہ کو فیہ نہیں پڑھنا آپ نے، ظلمات یہاں پر ادغام ہے، تنوین کے بعد واو ہے، آپ نے غنہ کرنا ہے، اخفاء یہاں پر ادغام مال غنہ، ظلمات ورعد وبرق، یہاں پر برق جو لفظ ہے یہاں پر را ہے، را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ ویسے تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر آ گئی ہے تو یہ را موٹی ہوگی، اور برق اپنے برق پر اپنے کیا کرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو وقف کی وجہ سے یہ قاف جو قلقلہ ہوگا۔ آگے چلی دی، یجعلون اصابعہم، خاص خیال رکھیے گا اس میں کیا ہوتا ہے، اصابعہم، اصا نہیں ہے، اصابعہم، یجعلون اصابعہم۔ آگے فی آذانہم من الصواعق، یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ایک تو مد ہے جسے چھوٹی مد جائز کہا جاتا ہے، آذانہم، یہاں میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، فی آذانہم من الصواعق۔ اب یہاں پر لفظ حرف ہے، صاد موٹا کیجیے گا، عین کا خاص خیال رکھیے گا، اکثر مطلب کیا ہوتا ہے صواعق ہی ہو جاتا ہے، یعنی کاف بھی باریک ہو جاتا ہے، قاف بھی باریک ہو جاتا ہے، اور عین کا ساؤنڈ بھی وہ ہم چینج کر دیتے ہیں۔ پھر غور سے سنیے گا، من الصواعق، صواعق، حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اور محیطم پہ اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یہاں پر با ہے تو تنوین کو میم سے چینج کریں گے، محیطم بالکافرین۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔